یہ دو باتیں بڑی اہم بات لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے، ایک ٹکڑا نہیں بیان کرتے، دوسرا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن یہ ٹکڑا نہیں بیان کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اخلاص کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نیت کے حوالے سے، دل کے حوالے سے۔ آج ایک اور حدیث کا اضافہ کرتے اس بات میں۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ اس حدیث کے اندر نام بھی ذکر کیا گیا ہے عبد الرحمن بن صخر، اور اختلاف اس بات میں ہے کہ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ محدثین نے 20 نام ذکر کیے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کنفرم نام کا پتہ نہیں۔ جو زیادہ بہتر ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے، اور ان کی کنیت لقب ہے ایک ابو ہریرہ۔ یہ کیوں ہے یہ خود بتاتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، فرماتے میرے پاس ایک بلی ہوتی تھی جس سے میں زیادہ کھیلتا تھا اور اس کو جو ہے ساتھ ہی رکھتا تھا، تو اس حوالے سے مجھے یہ کہا جانے لگ گیا ابو ہریرہ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے بلی والا۔ یعنی مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بلی کے ساتھ میری محبت تھی، اس کو ساتھ رکھتا تھا، اس کو پالتا تھا۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی ہمارے جو درس کی حدیث ہے وہ بھی اسی صحابی سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں عمل کی خوبصورتی اور عمل کا جو قبولیت کا درجہ ہے وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے، دل کے اندر کوئی اور ارادہ ہے اور کر رہا کوئی اور کام ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر دل کا جو معاملہ ہے، کیفیت ہے، اس سے اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث کے اندر الفاظ دو ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسرا لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم بات لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے، ایک ٹکڑا نہیں بیان کرتے، دوسرا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن یہ ٹکڑا نہیں بیان کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ صرف دل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اعمال ضروری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور دیگر احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے صرف دل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عمل ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اصل تو دل کا معاملہ ہے، اصل تو دل کا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو یہ کہہ دو آپ کہ پردہ کرو اور غیر محرم عورت کو نہ دیکھو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل تو دل کا معاملہ ہے، یعنی دل صاف ہونا چاہیے، تو پھر بھلے بندہ دیکھتا رہے غیر محرم عورت کو، فلاں یہ بھی کام ہوتا رہے، وہ بھی کام ہوتا رہے، بس دل درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ جملہ حقیقت میں حدیث کے خلاف ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جو بھی معاملہ ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا غیر محرم کو نہیں دیکھنا،
پھر آپ توجیہات بیان کریں، کوئی بہانہ بنائیں، کوئی اور بات من گھڑت بیان کر کے پھر آپ یہ کہیں وہ کہیں، اس سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا، نہ ہی درستگی ہوگی۔ جو لوگ بہانہ بنا کے کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف مسئلہ ہے۔ تو دل کا معاملہ عمل کے ساتھ ہے، عمل کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث سے سمجھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد، فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا جب صحیح ہو جائے صلح الجسد کلہ، تمہارا پورا وجود درست ہو جائے گا۔ اگر تمہارے اس ٹکڑے کے اندر خرابی ہے تو پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، اگر اس کو درست کرو گے اور اس سے اچھے کام کی نیت کرو گے تو تمہارا جسم درست ہوگا۔ اگر اس کے اندر بری نیت ہے، خراب نیت ہے، تو تمہارا جسم بھی برے کام کرنے لگ جائے گا۔ تو درستگی جسم کی جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ، اور نیت کی درستگی عمل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوا فی الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں تم داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں اس کے بسبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا جائے گا جو تمہارے دل کے اندر ارادہ تھا اس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ دل تو ٹھیک ہونا چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے، ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ سمجھایا گیا اللہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیت کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ عمل بھی کرتے ہو یا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔